वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। व्यूअर्स, आप तो जानते होंगे कि पाकिस्तानी ड्रामास हकीकत के करीब तर होते हैं, मगर कुछ ड्रामास ऐसे भी होते हैं जिन पर एतराज़ात किए जाते हैं। मगर ड्रामा मेकर्स हमेशा यही कहते हैं कि हमने जितने भी ड्रामास बनाए और ड्रामे में जितनी भी बुराइयां या फिर जराइम दिखाए वो कहीं बाहर की दुनिया का नहीं बल्कि हमारे ही मुआशरे का हिस्सा हैं। लिहाजा ऐसे ड्रामास पर तनकीद करने से बेहतर है कि उनमें छुपे हुए पैगाम को समझा जाए। आज हम ऐसे ही कुछ ड्रामास के बारे में बात करेंगे जो माशरती मौज़ूआत पर बनाए गए, और आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ही ड्रामास के बारे में जो माशरे में मौजूद उन जराइम से भी पर्दा उठाते हैं जिनके बारे में शायद आप जानते भी नहीं होंगे। ड्रामा सीरियल खुदगर्ज। ड्रामा सीरियल खुदगर्ज ARY TV से नशर किया गया। इस ड्रामे की मेन कास्ट में सैयद जबरान जिन्होंने जुनैद का किरदार अदा किया, आमिना शेख जिन्होंने एक साइकेट्रिस्ट का रोल प्ले किया, समी खान, मनशा पाशा, सलमान सईद, सैमी पाशा और शाहीन खान शामिल हैं। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि ज़ोर ज़बरदस्ती की शादियों का क्या अंजाम होता है। साथ ही साथ एक खुदगर्ज इंसान की भी जिंदगी की कहानी दिखाई गई है। एक खुदगर्ज नफसियाती मरीज किस तरह दूसरे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसमें एक ऐसे शख्स को दिखाया गया है जो अपनी बीवी पर तशद्दुद करने से भी बाज नहीं आता और अपने भाई तक का घर उजाड़ देता है। साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि ज़हनी तौर पर बीमार लोगों को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय नफसियाती इलाज से कैसे ठीक किया जा सकता है। हमारे मुआशरे में नफसियाती अमराज को कभी बीमारी का दर्जा ही नहीं दिया गया, बल्कि नफसियाती बीमारियों को तरबियत की खामी या किसी के मगरूर होने से तशबीह दी जाती है। हालांकि नफसियाती मरीज इंसान को इस तरह की सूरत हाल से दुचार कर देते हैं कि लोग उससे तंग आ जाते हैं। ड्रामा सीरियल रिहाई। शायद ड्रामा सीरियल रिहाई आपको याद भी ना हो, मगर शायद ये पाकिस्तान के दही इलाकों में हर दूसरी लड़की की कहानी है। इस ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह कम उम्री की शादी एक लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, लेकिन अगर लड़की हिम्मत करे तो वो अपनी ज़िंदगी की तमाम तर मुश्किलात से मुकाबला करके खुद को और अपने आने वाले बच्चे को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकती है। ड्रामे में मुआशरे की बेहिस्सी को भी उजागर किया गया। ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह हमारा मुआशरा ताकतवर ही का साथ देता है। ड्रामा सीरियल खुदा मेरा भी है। ड्रामा सीरियल खुदा मेरा भी है एक अछूते और मुनफरिद मौजू पर बनाया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर के मसाइल को उजागर किया गया। ड्रामे की मरकजी कास्ट में आयशा खान, जबरान सैयद, अली खान, समीना पीरज़ादा और दीगर अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामे में आयशा खान ने एक ऐसी माँ का किरदार अदा किया है जो एक ऐसे बच्चे की माँ बनती है जिसका कोई जेंडर नहीं होता। ड्रामे में जबरान ने एक ऐसे मर्द का किरदार अदा किया है जो एक पुरएतमाद और मुनफरिद लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन शादी के बाद जब उसके यहाँ ऐसी औलाद पैदा होती है और उसकी बीवी उस औलाद को छोड़ने पर तैयार नहीं होती, तब उसे अपनी बीवी की खुदएतमादी जहर लगती है और वो अपनी बीवी को छोड़ देता है, वही बीवी जो उसने बड़े नाजों से ब्याह कर लाई थी। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर की मुश्किलात को हाईलाइट करते हुए दिखाया गया कि ट्रांसजेंडर के बच्चों को स्कूल में दाखिला तक नहीं दिया जाता। ड्रामे में अली खान ने एक ऐसे उस्ताद का किरदार अदा किया जो बच्चों की अमीरी, गरीबी और जेंडर का फर्क किए बगैर उनको तालीम देता है और उनकी सपोर्ट करता है। इस ड्रामे में सास को भी इंतहाई जालिम औरत के रूप में दिखाया गया है जो अपनी बहू से ये कहती है कि क्या हम लोगों को ये बताएंगे कि मेरी बहू ने हिजड़ा पैदा किया, लिहाजा बेहतर यही है कि तुम अपने इस बच्चे को भूल जाओ या फिर मेरे बेटे से तलाक ले लो। ये बात किसी भी मोहब्बत करने वाली औरत के लिए कयामत से कम नहीं होती। लिहाजा ड्रामे में आयशा खान ये फैसला करती है कि वो अपने इस बच्चे को नहीं छोड़ेगी। ड्रामे के इख्तिताम में जब नूर, जो कि एक ट्रांसजेंडर है, कहता है कि खुदा मेरा भी है, तो इस बात पर लोगों की आंखें अश्कबार हो गईं। इस ड्रामे से एक और बहुत मुस्बत पहलू सामने आता है कि अगर ट्रांसजेंडर की परवरिश अच्छी तरह की जाए तो इनके अंदर भी एक अच्छा इंसान मौजूद होता है, मगर अफसोस कि हमने इन लोगों को महज शादियों पर नाचने का सामान समझ रखा है। ड्रामा सीरियल मुकाबिल। ड्रामा सीरियल मुकाबिल की मेन कास्ट में कुबरा खान, आसिफ रज़ा मीर और मोहसिन अब्बास हैदर शामिल हैं। ड्रामा सीरियल मुकाबिल में
چائلڈ ریپ جیسے حساس موضوع کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل کو دیکھ کر یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی بچی جس کو جنسی درندگی کا سامنا ہو، اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، چائلڈ ابیوز کا شکار ہونے والی بچی کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں کس طرح کے خدشات کا اظہار کرتی ہے۔ یہ ڈرامہ جہاں ایک عبرت آموز سبق دیتا ہے، وہیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ چائلڈ ابیوز کے شکار بچوں کی پہچان کیسے کی جائے، ان کو کیسے سمجھا جائے اور ان کی مشکلات کو کیسے حل کیا جائے۔ ڈرامہ سیریل ڈرسی جاتی ہے صلہ۔ ڈرامہ سیریل ڈرسی جاتی ہے صلہ میں یمنہ زیدی اور نعمان اجاز نے مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ ڈرامہ بھی بچوں سے زیادتی جیسے حساس موضوع پر بنایا گیا۔ ڈرامے میں نعمان اجاز نے ایک ایسے شخص کا کردار ادا کیا ہے جس کی بچوں کے لیے بھی سوچ درندگی اور گندگی سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ایک خاتون کے علاوہ اس کی بچی کے بارے میں بھی اچھے خیالات نہیں رکھتا۔ اس ڈرامے کو بی گل نے لکھا اور کاشف نثار نے ڈائریکٹ کیا۔ یہ ڈرامہ ٹوٹل 25 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے، مگر اس ڈرامے کے ایک بھی ایپیسوڈ نے بوریت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ڈرامہ سیریل ایسی ہے تنہائی۔ ڈرامہ سیریل ایسی ہے تنہائی سوشل میڈیا اور بلیک میلنگ کے ایشو پر بنایا گیا۔ اس ڈرامے کا آغاز ہی ایک ایسی کہانی سے ہوتا ہے جس کی زندگی موبائل فون کے غلط استعمال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ ڈرامہ انتہائی سبق آموز ہونے کے ساتھ ساتھ سسپینس اور تھرل سے بھرپور ہے۔ اس ڈرامے میں نادیہ خان نے سونیا حسن کی بہن کا کردار ادا کیا ہے، جبکہ سمیع خان ایک ایسے لڑکے کا کردار ادا کر رہے ہیں جو اپنی ہونے والی محبوبہ کو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر میرے لیے کچھ ایسی تصاویر بناؤ جو کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ اپنے محبوب کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے پاکیزہ وہ کام بھی کر گزرتی ہے جس سے اس کے خاندان کی عزت کو خطرہ ہے، مگر اس کی ایک دوست کی سازش اور کچھ اس کی اپنی نادانی کی وجہ سے اس کی وہ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہیں، جس کے بعد اس کی زندگی میں ایک سے بڑھ کر ایک طوفان آتا ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی خیال ہی یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر بدنام ہونے والی لڑکیوں کا مقدر تنہائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ڈرامہ سیریل بے شرم۔ ڈرامہ سیریل بے شرم کی کاسٹ میں صبا قمر اور زاہد احمد شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں صبا قمر نے ایک بے شرم ماڈل کا کردار ادا کیا ہے جو بہت بولڈ ہے، مگر پھر ایک نوجوان سیاستدان اسے ایک لائیو ٹی وی میں شادی کے لیے پروپوز کر دیتا ہے۔ یہ ینگ پولیٹیشین صبا قمر کو کہتا ہے کہ اگر تم ماڈلنگ چھوڑ دو تو میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ چونکہ دونوں کی بحث چل رہی تھی لہٰذا شرط بازی میں یہ شادی ہو گئی، مگر نوجوان کے گھر والے اس لڑکی کو قبول نہیں کرتے اور اس ماڈل کے گھر آنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں کئی مشکلات آ جاتی ہیں، مگر اس کا شوہر نہ ہی اس کا ساتھ چھوڑتا ہے اور نہ کسی کے کہنے پر اس سے برا رویہ اپناتا ہے، بلکہ وہ اس کی اس بات پر قدر کرتا ہے کہ اس نے فلمی دنیا کو چھوڑ دیا۔ ڈرامہ سیریل میں زاہد احمد اور صبا قمر کی اداکاری کو بے حد پسند کیا گیا۔ اس ڈرامے میں ان اداکاراؤں کی زندگی کو موضوع بنایا گیا جو ایک ٹوٹے اور بکھرے ہوئے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور غربت کی وجہ سے فلمی دنیا میں آ تو جاتی ہیں، مگر ان کا دل کبھی بھی اسے دل سے قبول نہیں کرتا۔ ان کے اندر بھی ایک گھر بسانے کی خواہش ہوتی ہے، اور اگر ہمارا معاشرہ ان کو تانے دینے کی بجائے انہیں اپنانے پر غور کرے تو کتنی ہی برائیاں جڑ سے اکھڑ سکتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل گلے رانا۔ ڈرامہ سیریل گلے رانا ایک نفسیاتی مریض کی کہانی ہے اور اس مریض کا کردار ادا کیا ہے سجل علی کے ایکس بوائے فرینڈ فیروز خان نے، جو ایک سیڈسٹ نفسیاتی مریض ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دکھ درد دے۔ وہ اسے تکلیف میں رکھ کر ایک خوشی محسوس کرتا ہے۔ چونکہ فیروز خان جیسے لڑکے کو کسی بھی لڑکی کی نہ سننے کی عادت نہیں ہوتی، وہ گلے رانا سے بھی یہی امید رکھتا ہے، مگر گلے رانا جب اسے اس کی اوقات یاد دلاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ زبردستی پر اتر آتا ہے، حتیٰ کہ ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے، مگر گلے رانا اسے دل سے کبھی قبول نہیں کرتی۔ ڈرامے میں گلے رانا، جس کا کردار سجل علی ادا کر رہی ہیں، ایک مضبوط لڑکی کا کردار ہے جو بظاہر مشرقی ہے مگر اپنے اندر بے پناہ ہمت رکھتی ہے۔ ڈرامہ سیریل اڈاری۔ ڈرامہ سیریل اڈاری کشف فاؤنڈیشن کے اشتراک سے بنایا گیا ایک سیریل تھا
جس میں چائلڈ ابیوز کو ڈرامے کا موضوع بنایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دکھایا گیا کہ گاؤں میں فنکاروں کی کس قدر تذلیل ہوتی ہے، لیکن اگر گاؤں کی خواتین اپنی زندگی بدلنے کی ٹھان لیں تو پھر کون انہیں روک سکتا ہے؟ وہ مقبولیت میں اپنے ساتھی مردوں سے بھی کہیں آگے جا سکتی ہیں۔ اس ڈرامے میں احسن خان نے ایک ایسے ویلن کا کردار ادا کیا جو اپنی اداکاری کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں سما گیا۔ احسن خان نے ایک معاشرتی طور پر دوغلے اور منافق انسان کا کردار ادا کیا، جس نے ایک بیوہ سے شادی کی مگر پھر اسی کی بچی پر بری نظر رکھنے لگا، جو بچی بہت ہی کم عمر تھی اور ابھی بچپن کی بہاریں بھی دیکھ نہ پائی تھی کہ وہ اپنے باپ کی جنسی درندگی کا شکار ہو گئی۔ ڈرامے میں بشریٰ انصاری کی اداکاری کو بھی بہت پسند کیا گیا۔ ڈرامے کی مین کاسٹ میں عروہ حسین، احسن خان، سمیہ ممتاز، بشریٰ انصاری، لیلا زبیری اور شہروز سبزواری شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ بھی کل 25 ایپیسوڈز پر مشتمل تھا اور اس ڈرامے کی کہانی کو بے حد پسند کیا گیا۔ اپنے دور کے حساب سے یہ بے حد مقبول ہوا تھا۔ ڈرامہ سیریل خانی۔ ڈرامہ سیریل خانی میں دکھایا گیا موضوع نہ صرف معاشرتی مسئلہ ہے بلکہ ہمارے پورے ملک کا ہی مسئلہ ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سیاستدان غریب لوگوں کی زندگی اجاڑ دیتے ہیں اور پھر قانون کی گرفت میں ہونے کے باوجود دندناتے پھرتے ہیں، کیونکہ اثر رسوخ کی وجہ سے کوئی بھی ان پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتا ہے۔ اس ڈرامے میں ایک لڑکی کی بہادری کی کہانی ہے۔ اس ڈرامے کو اسما نبیل نے لکھا اور اس ڈرامے کی کل 31 ایپیسوڈز تھیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، جنہوں نے میر ہادی کا کردار ادا کیا، ثنا جاوید، صنم انصاری، علی انصاری، قاضی واجد اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ نہ صرف ایک سوشل ایشو پر بنایا جانے والا بہترین ڈرامہ تھا بلکہ سسپینس اور رومانس سے بھرپور تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔